سب سے پہلے جو بات فوری طور پر جو ذہن میں آ رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب پاکستان کا جو ہے وہ قیام ہوا ہے 14 اگست 1947 کو، اس کے بعد سے جو جنریشن تھی وہ 23 مارچ کو نہیں مناتے تھے۔ 23 مارچ کا 1956 کے آئین کے بعد یہ 23 مارچ کو ہم نے یوم جمہوریہ بنایا، اور 2 سال کے اندر اندر اس آئین کی چھٹی کر دی گئی، مارشل لا لگا دیا گیا۔ لیکن جب بھی ہم انتہائی ڈھٹائی سے یوم جمہوریہ مناتے رہے 23 مارچ کو، اسی میں ساری کہانی چھپی ہے۔ اس کی غالباً میں نے کچھ سینئر لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا جی مارچ میں ذرا پریڈ کرنا آسان ہوتا ہے، اگست میں ساون بھادو ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے کہ 23 مارچ کو ہم یاد کرتے ہیں قرارداد لاہور، اور لیکن پہلی مرتبہ چھٹی اس کو قومی دن کے طور پر 1956 اور ایگزیکٹ 2 سال بعد وہ آئینی جو ہے گھر چلا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرارداد جو اس وقت جو منظور ہوئی تھی اس میں کیٹیگوریکلی لفظ لکھا گیا تھا اسٹیٹس، اور اگر ہم واقعی اس کی رسپیکٹ کرتے، ہمارے ہاں چونکہ تاریخ بھی لکھنے کو انوینٹ کرنے کو بہت شوق ہوا، تو بہت یہ بات پھیلائی گئی کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ لفظ اسٹیٹس جو ہے وہ ٹائپنگ کی غلطی تھی۔ اب میں یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہوں کہ قائد اعظم جو بیرسٹر تھے اور بہت میٹیکولس آدمی تھے، وہ ایک اتنے تاریخی قرارداد ان کی موجودگی میں پیش ہو رہی ہے جس سے پہلے میٹنگز ہوتی ہیں، اور انہوں نے اس کے یعنی مسودے کو اپنے منوکل کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 10,000 مرتبہ پڑھا ہوگا، اور وہ اسٹیٹس کا لفظ جانے دیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر اس قرارداد کی اسپرٹ کے مطابق عمل کیا جاتا تو شاید آج بھی پاکستان جو ہے وہ پاکستان ہی ہوتا، بنگلہ دیش نہ بنتا۔ تو یہ جو باتیں ہیں ان کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم جس پاکستان کی بات کر رہے ہیں یہ 23 مارچ والا پاکستان نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنا قومی دن منانا چاہیے 5 جولائی۔ یہ جو پاکستان ہے یہ جناح کا پاکستان نہیں ہے، یہ جنرل ضیاء الحق کا پاکستان ہے۔